اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 47، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، ایک تو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے مراد کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو قرآن کو مانتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین اوتوا الکتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی اور نصرانی، اے وہ لوگوں جن پر کتاب نازل کی گئی، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ اے اہل کتاب، یا اہل کتاب سے بھی قرآن مجید میں خطاب آیا ہے۔ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم تمہاری طرف نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، اس پر ایمان لاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے کہ اس نے پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کی ہے، اور ہمارے ایمان کا بنیادی جز بھی ہے کہ ہم پرانی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، پرانے انبیاء پر بھی ایمان لائیں، پرانے رسولوں پر بھی ایمان لائیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحائف پر بھی ایمان لائیں۔ ایمان لانے سے مراد یہاں پر یہ ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ نے فلاں نبی کو فلاں کتاب عطا فرمائی، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں اس کتاب میں کیا ہے آج کے دور میں وہ تحریف شدہ ہے، اس پر تو ایمان نہیں لایا جا سکتا، یا اگر وہ بالکل حقیقی حالت میں بھی آج موجود ہے لیکن اس کا وہ حکم قرآن نے منسوخ کر دیا تو بھی ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان سے مراد کتاب پر کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر نازل ہوئیں اور وہ ہدایت کا سرچشمہ تھیں اپنے اپنے زمانوں میں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ آج کے زمانے میں وہ کتابیں منسوخ ہیں، اور اب قرآن مجید فرقان حمید ان کا ناسخ بن کر ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب ہم جو بھی بات مانیں گے وہ قرآن کی مانیں گے، تورات اور انجیل کی نہیں مانیں گے۔ یہ ایمان بالکتب کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی اسی بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اللہ نے دھمکی دی، من قبل، اس سے پہلے ایمان لے آؤ قرآن پر، اس سے پہلے ان نطمس وجوہا، کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے، کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو، فنردها علی ادبارها، کہ جس طرح سے پچھلی سائیڈ ہے چہرے کی جو کہ بالکل پلین ہے، ویسے ہی اگلی سائیڈ کر دی جائے، فنردها علی ادبارها، کہ ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں ان کے چہروں کو، قبل اس کے کہ چہروں کو بگاڑ دیا جائے اور ان کی پیٹھ کی شکل کے چہرے ان کے بنا دیے جائیں۔ اس سے پہلے ان اہل کتاب کو چاہیے کہ وہ قرآن پر ایمان لے آئیں۔ او نلعنہم، یا ہم ان اہل کتاب پر لعنت کر دیں، کما لعنا، جس طرح سے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، ہفتے کے دن والوں پر، سبت والوں پر۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان نطمس وجوہا، کہ ہم ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، قبل اس کے کہ ہم ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پر ایمان لے آئیں۔ چہروں کو بگاڑنے کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے پیچھے سے جلد چپٹی ہوتی ہے، بالکل پلین ہوتی ہے، اس پہ کوئی بھی نقش و نگار نہیں ہوتا، جس طرح ہمارے سامنے نقش و نگار ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، اگر پیچھے کی طرح بالکل پلین آگے کر دیا جائے تو کتنا برا لگے گا انسان، کتنا برا لگے گا انسان۔ تو اس چیز کی طرف ان کو کہا گیا کہ ان نطمس وجوہن، کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے، فنردها علی ادبارها، اور انہیں پلٹا دیا جائے ان کے پیچھے کی طرف، اس طرح سے کر دیا جائے، یا اگر یوں کر دیا جائے کہ چہرہ جسم آگے کی طرف جا رہا ہے لیکن دیکھ پیچھے کی طرف رہے، منہ پیچھے کی طرف مڑا ہوا ہو، تو یہ کتنا تکلیف دہ ہے کہ آگے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے، بار بار ٹھوکریں کھائیں گے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے اس کا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یہودیوں میں ایک طبقہ تھا
جن کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے، ایک قوم تھی جو کہ ایک دریا کے کنارے آباد تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے، ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اس دن کوئی تجارت نہیں کرنی، کوئی شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا۔ وہ مشیرے تھے، دریا سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سارا ہفتہ مچھلیاں پکڑو، لیکن ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دو اور میری عبادت کے لیے اس دن کو خاص کر دو۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو ساتھ میں ان پر امتحان ڈالا۔ امتحان یہ ڈالا کہ نارمل دنوں میں پیر منگل بدھ جمعرات مچھلیاں دریا میں نظر نہیں آتی تھیں، کم ہوتی تھیں، اور ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے چھلانگیں مارتی تھیں دریا میں سے کہ آؤ پکڑو آؤ پکڑو۔ تو وہ کچھ عرصہ تو برداشت کیا، اور یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو فوقیت دے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر دھیان نہ دے۔ لیکن ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس دریا سے نالیاں بنا لی کہ بھائی یوں کر لیتے ہیں کہ ہم جمعے والے دن نالیاں بنا لیں گے، جب ہفتے والے دن آئے گا تو وہ مچھلیاں جب زیادہ تعداد میں آئیں گی تو وہ نالیوں سے پانی کے ذریعے ہوتی ہوئی ہمارے حوض میں آ جائیں گی، تو ہم ہفتے کو جب شکار کریں گے تو وہ دریا سے شکار کرنا نہیں ہوگا بلکہ وہ تو حوض سے شکار کرنا ہوگا۔ یا مثال کے طور پر ہم ہفتے کو شکار نہیں کریں گے لیکن حوض میں وہ ساری مچھلیاں آ جائیں گی، ہم اتوار والے دن ان کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ ہیلا انہوں نے بنایا۔ اب ہیلے کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی شامل تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ 12,000 کے قریب وہ افراد تھے، ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو یہ قرآن مجید میں ہے قِرَدَۃَ وَالْخَنَازِيرَ کہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ اَوْ لَعَنَّهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، اے اہل کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ جس طرح اہل سبت ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ہم نے کیا اور ان کے اوپر لعنت کی، ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر کے چہروں میں تبدیل کر دیا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کر دیا جائے۔ اس سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو رسول اللہ پر ہم نے نازل فرمایا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں اور چرچا ہوا تو یہودیوں کے 2 بڑے عالم جو کہ جانتے تھے ساری چیزوں کو، مانتے تھے، سمجھتے تھے، وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکوں گا۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ تورات میں انہوں نے آپ علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کا پڑھ لیا تھا، ان کو علم تھا، تو فوراً اسلام لیا۔ حضرت کعب احبار یہ بھی علماء یہود کے اندر بہت بڑے عالم تھے، بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک رات کسی شخص سے یہ آیت سنی، یہ والی آیت اَنَّتْبِثَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو جو یہودیوں میں جو لوگ سلیم قلب والے تھے، اچھے دل والے تھے، جو جن کے دل میں تھوڑی بہت ہدایت کی روشنی تھی، وہ اسلام لے آئے۔ انہوں نے ان اللہ تبارک تعالیٰ کی دھمکیوں اور ان عذاب کی پیشگوئیوں سے انہوں نے ہدایت حاصل کر لی اور وہ اسلام لے آئے، اور بعض ایسے بھی تھے جو نہیں لائے اور ڈٹے رہے اپنی